بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ 8 فروری 2026 کو پاکستان تحریک انصاف کے ملک گیر احتجاج سے صرف 2 روز پہلے اسلام آباد میں ہونے والے خودکش حملے نے خودکش دھماکے نے جس میں اطلاعات کے مطابق 100 کے قریب افراد شہید ہوئے، جس میں 300 سے زائد زخمی ہوئے، اس نے کچھ بڑے سوالات اٹھا دیے ہیں، جن میں سے سب سے اہم ترین اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ دھماکہ 6 فروری یعنی پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج سے چند دن پہلے ہی کیوں ہوا؟ اس خودکش دھماکے کے لیے اسلام آباد کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ اور یہ خودکش دھماکہ اہل تشیع برادری امام بارگاہ بڑے لمبے عرصے بعد وہاں اس قسم کا سانحہ اور حادثہ کیوں ہوا؟ اور یہ خودکش دھماکہ کس نے کروایا؟ اگر ہم ان سوالات کے جوابات کی جانب بڑھیں اور اس کے بعد آج کی سامنے آنے والی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ، جس میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بشرا بی بی کے ساتھ ہونے والی ایک پراسرار ملاقات کی نہ صرف تصدیق کی جا رہی ہے بلکہ اسی ہی تصدیق کے اندر بالواسطہ طور پر عمران خان صاحب پر ایک حملہ ہے۔ اس حملے سے مراد کیا ہے؟ خودکش دھماکے کے بعد ہونے والے اس بیانیہ حملہ جسے کہا جائے، اور جسے ایک کہا جا سکتا ہے عمران خان صاحب کے مستقبل کے حوالے سے جسے ایک دھمکی بھی قرار دیا جا سکتا ہے، اس کا آخر کار مقصد کیا ہے؟ اور جب میں آپ کے سامنے یہ ویڈیو رکھ رہا ہوں، اس وقت اسلام آباد کے اندر صورتحال یہ ہے کہ جناب پاکستان کے مین سٹریم ٹی وی چینلز کو یہ ہدایات دی گئی تھیں کہ آپ نے بسنت کا ماحول دکھائے رکھنا ہے، اور جو اپڈیٹس آ رہی تھی سرکاری سطح پر اس خودکش دھماکے کے حوالے سے ان کو بھی باقاعدہ طور پر ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ اور یہ جو ملاقات کے حوالے سے آج اسپیشلی ایک تصدیقی بیان کہا جائے، ایک تصدیقی خبر کہا جائے، ایک تصدیقی تبصرہ کہا جائے، وہ کچھ مخصوص پلیٹ فارم پر کیوں سامنے آیا اور کیسے اور کیوں کر اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی سہولت کاری کی تصدیق کی گئی ہے، یہ جناب تفصیلات رکھیں گے آپ کے سامنے۔ لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو لے کر چلیں گے جناب سوشل میڈیا پر وائرل اس بیان کی جانب، جس کو ہمارے کچھ صحافی دوستوں نے بھی شیئر کیا، جیسے مریم نواز خان صاحبہ نے، جنگ جیو گروپ کی رپورٹر ہیں، انہوں نے شیئر کیا کہ ٹی ٹی پی ڈس اونڈ اٹیک آن امام بارگاہ خدیجۃ الکبریٰ ایز پر دا ایشوڈ اسٹیٹمنٹ۔ یہ اسٹیٹمنٹ کیا کہتی ہے؟ اظہار لا تعلقی، یہ تحریک طالبان پاکستان محمد خراسانی، یہ ان کے لیٹر پیڈ کے اوپر اظہار لا تعلقی ہے۔ اسلام آباد کے نواحی علاقے ترلائی میں اہل تشیع کے ایک امام بارگاہ کسر خدیجۃ الکبریٰ میں دھماکہ ہوا ہے، جس کا تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تحریک طالبان پاکستان کے اہداف واضح ہیں، جو کہ پاکستان کے سیکیورٹی ادارے اور ان کے اعلی کار ہیں۔ اب یہاں اسی جگہ پر رکیے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے ایک بیان جاری ہوا علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی جانب سے، جو ہیں وہ سربراہ ہیں، ڈیفینیٹلی جو ہے وہ اس وقت تحریک تحفظ آئین پاکستان کے اہم رہنما ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ بھی ہیں، اور ڈیفینیٹلی یہ اہل تشیع بھائیوں کی تنظیم ہے اور اس کے یہ سربراہ ہے، اور ان کی جانب سے یہ بیان بڑا امپارٹنٹ، جس میں وہ کہہ رہے ہیں یہ کوئی شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے، میں کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنا چاہتا، ہمیں نہیں پتہ کون ہے، ہماری نگاہوں میں مجرم وہ لوگ ہیں جن پر عوام کی جان و مال کی حفاظت ضروری ہے، یہ سیکیورٹی بریچ ہے۔ وائس چیئرمین تحریک تحفظ آئین پاکستان علامہ راجہ ناصر عباس کا میں یہ بیان آپ کو سنا بھی دیتا ہوں، آپ خود سنیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ سنیں۔ یہ کوئی شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے، یہاں دہشت گردی میں شیعہ سنی کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں، یہاں سارے شیعہ سنی اکٹھے رہتے ہیں، بھائیوں کی طرح رہتے ہیں، مسلکوں کی لڑائی نہیں ہے۔ کچھ لوگ دیکھیں، یہ بڑا امپارٹنٹ ہے، اس کو آپ سمجھیے کہ وہ جو ہے وہ اس وقت مجلس وحدت المسلمین تحریک تحفظ آئین پاکستان کا ایک بڑا اور اہم حصہ ہے۔ اور کل ہمارے ایک دوست نے ایک ٹویٹ بھی کیا کہ جب مجلس وحدت المسلمین کا اتحاد ہوا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، تو اس وقت اس قسم کا گھٹیا اور غلیظ پروپیگنڈا بھی کیا گیا، اور کہا گیا کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کا مجلس وحدت المسلمین
کے ساتھ اتحاد ہے، اسے غیر اسلامی بھی قرار دیا گیا، اس کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگائے گئے، اسے کوئی سنی شیعہ مسئلہ بنانے کی کوشش بھی کی گئی۔ عمران خان صاحب پاکستان کی تاریخ کے قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد وہ واحد لیڈر ہیں کہ جن پر پاکستان کے اندر جو ہے وہ شیعہ سنی دونوں ان سے پیار کرتے ہیں، ان کے اوپر وہ متفق ہیں، ان کی سیاسی قیادت کے اوپر۔ اسی طرح سے دیکھا جائے تو تمام مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ، چاہے وہ اسلام کے مختلف فرقوں سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی نسل سے، مذہب سے، کسی بھی اور جو ہے وہ مذہبی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، ان کا کوئی بھی شعبہ زندگی ہو، وہ نوجوان ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، مرد و خواتین ہوں، عمران خان صاحب کے اوپر جو اعتماد ہے وہ شاید قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد پہلے عمران خان صاحب وہ لیڈر ہیں کہ جن کے اوپر اس طرح سے پاکستانی قوم ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑی ہوئی ہے۔ اور اب آپ ذرا اس سارے معاملے کو سمجھیے کہ تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ بھی سامنے آنا یہ خاصا معنی خیز ہے، خاصا اہم ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ ہمارا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر تحریک تحفظ عین پاکستان کے جو نائب صدر ہیں، جو مجلس وحدت المسلمین کے رہنما ہیں، علامہ راجہ ناصر عباس، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے، اور میں کسی قسم کی کوئی پوائنٹ سیکیورنگ نہیں کرنا چاہتا۔ اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ جس وقت اسلام آباد کے اندر یہ واقعہ ہوتا ہے، اس وقت کیوں اسے سیکیورٹی بریچ قرار دیا جا رہا ہے؟ اس وقت کیونکہ تمام کی تمام جو سیکیورٹی فورسز ہیں، تمام کی تمام جو پولیس ہے، اسے لگا رکھا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے ان مظلوم بے گناہ کارکنان کے پیچھے جن پر پہلے ہی درجنوں کی تعداد میں کیسز درج ہیں، اور اب 8 فروری کا احتجاج روکنے کے لیے ان پر کریک ڈاؤن کیا جا رہا تھا، اور اس دوران جو ہے وہ اس قسم کا بھی واقعہ ہو گیا۔ اور کہا یہ جا رہا ہے، بار بار پاکستان تحریک انصاف بھی یہ بات کر رہی ہے کہ جب آپ کی پریارٹی ہی یہ ہو کہ آپ نے تمام تر جو زور ہے وہ ایک سیاسی جماعت کے اوپر پابندیوں کے حوالے سے رکھنا ہے یا ان کے اوپر مظالم کرنے کے حوالے سے رکھنا ہے، تو کہاں آپ شہر کی اور ملک کی سیکیورٹی کر سکتے ہیں؟ اور ہم ہر اس قسم کے حملے کے بعد کیا بات کرتے ہیں؟ مذمتی بیانات آ جاتے ہیں، افغانستان اور بھارت کا ذکر ہوتا ہے، کہتے ہیں جی دہشت گردوں کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں، ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے۔ اس قسم کے بیانات سنتے سنتے میں گزشتہ 25 برسوں سے اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ صحافت کر رہا ہوں، اور 9/11 کے بعد سے ہم ان واقعات کو جس طرح سے دیکھ رہے ہیں، دہشت گردی کے واقعات پورے ملک میں، اسی قسم کی سٹیٹمنٹس آتی ہیں۔ خواجہ آصف صاحب جو کہ جو ہے وہ ہار والے معاملے کے اوپر جگتے مار رہے تھے، ان کو کسی نے شرم دلایا وہاں پر، تو پھر ان کی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی، انہوں نے کہا جی اسلام آباد میں خود کش حملہ کرنے والا پاکستانی شہری تھا جو کچھ عرصہ قبل افغانستان چلا گیا تھا، اور بھارت پراکسیز کے ذریعے پاکستان کا امن جو ہے وہ تباہ کرنا چاہتا ہے۔ ہم خود کش حملہ آور کے رشتہ داروں تک پہنچ گئے ہیں، اور آج وہ نوشہرہ سے اسلام آباد آیا، اس کے رشتہ دار پشاور کے اندر ہیں، اور افغانستان کے ساتھ بات چیت کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بھارت اب افغانستان کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کر رہا ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کے حوالے سے وفاق اور خیبر پختونخوا حکومت کا رابطہ ہے، اور آگے ایک جملہ ان کا بڑا معنی خیز تھا کہ بظاہر اب خیبر پختونخوا حکومت دہشت گردی کے خلاف جنگ کی اونرشپ لے رہی ہے۔ یعنی یہاں بھی انہوں نے ایک کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی کہ بظاہر جو ہے وہ ایک اونرشپ لے رہے ہیں، یعنی ان بٹوین دا لائن ایک بار پھر انہوں نے جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے اوپر بار بار نوشہرہ، پشاور اس قسم کا نام لے کر کچھ آپ سمجھ رہے ہیں ایک تاثر انہوں نے بنانے کی کوشش کی۔ افغان وزارت خارجہ کی سٹیٹمنٹ آ گئی۔ افغان وزارت خارجہ نے اسلام آباد کی مسجد امام بارگاہ میں نماز جمعہ کے دوران دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے نمازیوں کی شہادت اور زخمی ہونے پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کیا، اور کہا کہ مساجد اور مقدس مذہبی شعائر کو نشانہ بنانا اسلامی اور انسانی اقدار کے منافی ہے۔ عبادت گزاروں اور عام شہریوں کو نشانہ بنانے والے حملے ناقابل قبول اور قابل مذمت ہیں۔ دلی تعزیت ہمدردی کا انہوں نے اظہار کیا، اور انہوں نے یہ بات واضح کر دی کہ ہمارا اس قسم کی کسی چیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، اسی دوران ایک اور بڑی خبر کیا آتی ہے جب یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے؟ تو خبر یہ آتی ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ اور غیر سرکاری ترجمان انصار عباسی صاحب کے ذریعے یہ خبر لانچ کی جاتی ہے۔ ایک قسم کا پیغام بھی ہے، دھمکی بھی ہے، ایک قسم کی تصدیق بھی ہے کہ سیاست سے پاک ماحول انورٹڈ کاماز کے اندر وہ لکھتے ہیں برقرار رکھنے کی شرط پر بشرا بی بی اور اہل خانہ کی ملاقات، یعنی وہ ایک پراسرار ملاقات کی تفصیلات بتاتے ہیں، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے حاصل کردہ تفصیلات، پاکستان کے طاقتور مقتدر حلقوں سے حاصل کردہ تفصیلات، جس میں وہ کہتے ہیں کہ 4 نومبر 2025 کے بعد بشرا بی بی کو اپنے رشتہ داروں سے ملوایا گیا۔ تقریباً 3 ماہ کے
طویل وقفے کے بعد ان کی بیٹی اور بھابیاں ان ملاقات میں شامل تھیں، اور اس واضح شرط کے ساتھ یہ اجازت دی گئی تھی کہ آپ اس ملاقات کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کریں گے۔ اچھا، اب آپ دیکھتے ہیں کہ بار بار ڈی جے ایس پی آر صاحب کی بات کرتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ آرمی چیف صاحب موجودہ ہوں یا سابقہ، ان کی اسٹیٹمنٹ بھی دکھائی اور سنائی جاتی ہیں، ہم جیسے مزدور صحافیوں کو کہ ہمارا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس کے بعد انصار عباسی صاحبان کیا بات کرتے ہیں کہ جناب اس ملاقات کی اجازت اس شرط پر دی گئی تھی کہ اس ملاقات کسی طرح سے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر آگے چل کر کہتے ہیں کہ یہ ملاقات بیرسٹر سیف کی کوششوں سے ممکن بنائی گئی، جن کے متعلق اس سے پہلے بھی خبریں آتی رہی ہیں کہ وہ عمران خان اور ان کی اہلیہ کے لیے سہولت کاری کے حوالے سے بیک چینل کوششیں کر رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی نرمی آ سکتی ہے کہ کسی بھی ممکنہ ذریعے سے، تو اسے آزمایا جانا چاہیے، یعنی بیرسٹر سیف کا ذکر کرتے ہوئے۔ یعنی ایک طرف تو انصار عباسی صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ بیرسٹر سیف صاحب اسٹیبلشمنٹ یعنی فوج کے ساتھ اپنے رابطوں کی وجہ سے یہ ملاقات ممکن بنا رہے ہیں، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ سیاست کے ساتھ فوج کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی اگر ایک طرف یہ بیانیہ دینا تو دوسری طرف یہ بات کرنا کہ اگر یہ ملاقات فوج نے کروائی ہے تو فوج کا ان ملاقاتوں کے ساتھ کیا لینا دینا، یعنی اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ پابندیاں پھر جو ملاقاتوں کے اوپر ہیں یہ فوج کی وجہ سے لگی ہوئی ہیں۔ تو یہی بات تو عمران خان صاحب بھی کرتے ہیں، یہی بات پوری کی پوری پاکستان تحریک انصاف بھی کرتی ہے، اور اس کے جواب میں یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں جناب، ہمارا ان معاملات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور پھر انصار عباسی صاحب جیسے خود ساختہ جو ترجمان ہیں، وہ خود کش حملہ آور کے طور پر اپنی اسٹیبلشمنٹ پر، فوج پر حملہ کر کے یہ بھی بتاتے ہیں، ان کی مرضی سے بتاتے ہیں یا ان کی مرضی کے بغیر بتاتے ہیں، یہ فیصلہ آپ کیجئے۔ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو ملاقات اس لیے ممکن ہوئی کیونکہ بیرسٹر سیف نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ کیا، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب یہ شرط رکھی گئی تھی کہ سیاست سے پاک رکھنا ہے آپ نے اس ملاقات کو۔ دوسری جانب عمران خان صاحب کی بہنوں کا بڑا واضح اور صاف موقف ہے کہ ہم سیاست کے اوپر بات نہیں کر رہے، ہم تو ایک ایسے شخص کا نام لے کر بات کر رہے ہیں کہ جو کہتا ہے اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو کہ ایک جو ہے وہ سرکاری ملازم ہے۔ ہم تو آپ کو ان حرکات کے متعلق بتاتے ہیں، ان اقدامات کے متعلق بتاتے ہیں جو ان کی جانب سے عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اٹھائے جا رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں جناب کہ ہم جو ہے وہ کچھ سیاسی بات کرتے ہیں۔ تو خیر، انصار عباسی صاحب موصوف کہتے ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر کسی بھی ممکنہ ذریعے سے نرمی آ سکتی ہے تو اسے آزمایا جانا چاہیے۔ اور پھر انہوں نے کہا جی عمران خان نے بھی انہیں ہدایات دی تھی کہ وہ اپنے روابط کو استعمال کرتے ہوئے پی ٹی آئی اور عسکری قیادت کے درمیان مفاہمت کی راہ ہموار کریں، یعنی وہ یہ بات تسلیم کر رہے ہیں اگرچہ عمران خان صاحب کے اوپر وہ الزام لگا رہے ہیں اور اس مقصد اس کا کچھ مقاصد حاصل کرنا تھا، لیکن خود کو بھی اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے ہینڈلرز کو بھی ننگا کر رہے ہیں کہ جناب معاملات انہی کے ساتھ طے کرنے ہیں جو کہ کہہ رہے ہیں کہ سیاست کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، پھر کہا جی کہ رشتہ داروں کو ہم نے کہا تھا کہ کوئی سیاسی بات نہیں ہوگی، کوئی گفتگو نہیں ہوئی، بقول ان کے بشرا بی بی نے شکایت کی کہ پی ٹی آئی کی قیادت کچھ نہیں کر سکی، اور پھر کہتے ہیں جناب کہ یہ اس کو ایک انسانی ہمدردی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، یہ کوئی سیاسی رابطہ نہیں ہے، اور پھر اس ملاقاتوں کی اجازت آگے بھی دی جا سکتی ہے حالات کو دیکھتے ہوئے اگر کوئی سیاست کے اوپر بات نہ ہو۔ اور پھر آگے چل کر وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب اس سے پہلے جو آخری ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب سے ان کی بہنوں کی، اس میں عمران خان صاحب کا ایک بیان آ گیا تھا جس میں چیف آف آرمی سٹاف پر براہ راست تنقید کی گئی تھی، اور ذرائع کے مطابق ان بیانات کو حکام نے ناقابل قبول قرار دیا تھا۔ یعنی کہ وہ یہ بات مان رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے اوپر ملاقاتوں کی پابندی کس نے لگائی ہے اور کیوں لگائی ہے، یعنی وہ جو بات کر رہے ہیں کہ ہمارا ان معاملات کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ عدالتوں کے پاس جائیں، تسلیم کر رہے ہیں خود انصار عباسی صاحب اپنی اس خبر کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ اور غیر سرکاری ترجمان کے طور پر کہ عمران خان صاحب نے کیونکہ چیف آف آرمی سٹاف پر براہ راست تنقید کی تھی اس لیے ان پر پابندیاں سخت کر دی گئیں، اور یہ کہا گیا کہ کسی صورت جو ہے وہ آپ کی جانب سے اس قسم کی چیزیں ایکسپیکٹ نہیں کی جائیں گی، اور کسی بھی ایسی صورت میں آپ کے اوپر یہ جو تمام تر چیزیں ہیں سختی سے ان کے اوپر عمل درآمد کرایا جائے گا، یعنی آپ جب بھی بیان دیں گے اس قسم کا تو آپ کی پھر ملاقاتیں نہیں کروائی جائیں گی۔ یعنی بڑا واضح اور صاف کہ آپ کی ملاقاتیں بھی کروا دیتے ہیں، آپ کو فیسیلیٹیٹ بھی کر دیتے ہیں، آپ کو سیاسی سطح پر ایک موقع بھی دے دیتے ہیں
جو کہ آپ کا اگرچہ آئینی اور قانونی حق ہے، روک کے رکھا ہوا ہے، لیکن اس کے بدلے کیا کرنا ہوگا؟ آپ نے آرمی چیف پر براہ راست تنقید نہیں کرنی ہوگی، آرمی چیف پر براہ راست بات نہیں کرنی ہوگی۔ اچھا، اب اس کے اندر کچھ چیزیں سمجھ لیجئے، اس میں اس بات کا جواب بھی آ گیا جو لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید نہیں کرتے، یا عمران خان صاحب ان کے ساتھ جو ہے صرف انہی کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، سیاستدانوں کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے۔ تو ذرا دیکھیے کہ انصار عباسی صاحب آخرکار کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ اس سے زیادہ سخت تنقید تو پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر کسی نے نہیں کی۔ ہاں، عمران خان صاحب کا موقف یہی ہے کہ جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے انہی کے ساتھ ہی بات ہونی ہے۔ یہ جو سامنے ہیں بظاہر چہرے، آصف زرداری صاحب ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں، ان کے ہاتھ میں ہے کیا؟ ان سے بات کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو یہ تصدیق ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جناب اس حملے کے بعد بھی اس وقت براہ راست طور پر یہ جو خودکش دھماکہ اسلام آباد کے اندر ہوا، اس کے بعد ایک ماحول جو بنایا جا رہا ہے وہ بیسیکلی ایک بنیاد رکھی جا رہی ہے عمران خان صاحب پر سیاسی حملے کی، پاکستان تحریک انصاف کے اوپر سیاسی حملے کی، کہ جناب ان کے کسی نہ کسی امن و امان کی یہ جو صورتحال ہے اس کو سامنے رکھ کر 8 فروری کا جو احتجاج ہے ان کو ان سے زور زبردستی روکا جائے، اور اسی دوران یہ ملاقاتیں کروا کے پراسرار بشریٰ بی بی صاحبہ سے اس قسم کا میسج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کے اوپر ملاقاتوں کی پابندی اس لیے ہے کہ آپ ہمارے اوپر براہ راست تنقید کرتے ہیں، یہ نہ کریں تو آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جناب تھیں آج کی بڑی اپڈیٹس، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد